أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجوفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. بدر میں جو لوگ قتل کیے جانے والے ہیں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ذکر کیا. جس وقت میں کہ بدر میں پہنچ گئے ہیں اس وقت میں بھی ذکر کیا ہے. صبح کو قتال ہونے والا ہے سب کو یا اس سے پہلے دن ذکر کیا آپ نے کہ یہاں فلاں شخص قتل کیا جائے گا وہاں فلاں شخص قتل کیا جائے گا. ان کے مسائل کو مقتل کو آپ نے وہاں بھی بتایا. وہ مسلم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور بدر میں پہنچنے سے پہلے بھی لڑائی واقع نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بتلایا ہے کہ یہ فلاں شخص وہاں بدر میں قتل کیا جائے گا. اس جگہ پر وہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا بطور پیشین گوئی کے. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف. یہ امیہ بن خلف بہت بڑا تاجر ہے مکہ معظمہ میں. ایام جاہلیت میں دو تاجر بڑے شمار کیے جاتے تھے باعتبار کثرت اموال تجارت کی اور کثرت تجارت کی. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف تو ایمان نہیں لایا بلکہ انتہائی دشمن اسلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. اسی کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس نے بہت ان کو ستایا بہت تکلیف دیا کرتا تھا مگر وہ صبر کرتے تھے اور پیچھے جاتے تھے طرح طرح سے ستائے جاتے تھے شور مچاتے تھے چلاتے تھے مگر اسلام سے مرتد نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ان کو اس کے عذاب سے چھڑایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز اس کے محلے میں گئے کسی کام کے واسطے. صبح کا ایک شخص مارا جاتا ہے اور شور مچاتا ہے, چلاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کرتا ہے. یہ سن کر کے بے قرار ہوئے اور جا کر کے امیہ سے کہا کہ تو اس قدر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم کو اس پر ترس آتا ہے تو تم اپنے غلام رومی کو مجھے دے دو اور اس غلام کو مجھ سے اس کے بدلے میں خرید لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام رومی تھا, بہت بڑا ماہر تجارت میں تھا, حساب وغیرہ خوب جانتا تھا اور مدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت کا اس پر تھا. بخلاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے یہ امور تجارت سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے تھے. حساب کرنا, حساب کا لکھنا, روزنامچہ وغیرہ تیار کرنا یہ بالکل نہیں جانتے. تو اس نے جب یہ کہا کہ اپنے غلام رومی کے بدلے میں تم بلال کو لے لو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور خرید و فروخت ہو گئی. خرید فروخت ہو جانے کے بعد امیہ نے کہا کہ ابوبکر میں تو سمجھتا تھا کہ تم میں کچھ سمجھ ہے, آج مجھے معلوم ہوا کہ تم نہایت سخت احمق ہوگا, بے وقوف. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارا غلام رومی اس قدر ماہر ہے, کمال رکھنے والا ہے, وہ تو بہت قیمتی چیز ہے, اور یہ بلال سوائے بکریوں کے چرانے کے, اونٹوں کے چرانے کے اور کوئی کسی کام کا نہیں. تم نے اس کو خریدا ہے رومی غلام کے کو دے کر کے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تیری حماقت ہے, میرے نزدیک بلال رومی جیسے بہت سے غلاموں سے زیادہ قیمتی ہے. تو جاہل ہے, تو نہیں سمجھتا. بہرحال خرید لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئے اپنے یہاں. حضرت بلال نے کہا کہ اگر تم نے اپنی خدمت کے واسطے مجھے خریدا ہے تو میں حاضر ہوں, اور اگر تم نے میرے اسلام اور حقانیت کی وجہ سے خریدا ہے تو مجھ کو چھوڑ دیجیے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں. اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے رہنے کے لیے چھوڑ. تو یہ امیہ انتہائی دشمن تھا. امیہ ابن خلف سے اور سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ اوس کے سردار ہیں. انصار کے دو قبیلے ہیں, خزرج اور اوس.
اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار ہیں سعد بن عبادہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اہتز لہ عرش الرحمن، حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ تعالی کا عرش زلزلے میں آ گیا، ہلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں لمنادیل سعد بن معاذ خیر من هذا حریر کے تھان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، لوگ تعجب کرتے تھے اس کی عمدگی سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جو مندیل، رومال، تھوک اور پسینہ پوچھنے کے لیے دیا گیا ہے جنت میں، وہ اس کپڑے سے انسانوں سے زیادہ تر بہتر ہے جس کو تم تعجب کی نظر سے دیکھو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعریف اور منقبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، عن قریب اس کی تفصیل آئے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سردار ہیں قبیلہ اوس کی من انصار، اور امیہ مکے کا رہنے والا ہے، وہ بھی بنی جمح کا سردار ہے۔ ان دونوں سے ایام جاہلیت میں آپس میں تعارف تھا، دونوں میں مواخات تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت اور اختلاط رکھتے تھے۔ اس قدر اختلاط تھا کہ جب کبھی مکہ معظمہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جانا ہوتا تھا، کسی وجہ سے ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ امیہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور جب امیہ کو مدینے آنے کی نوبت آتی تھی، بسا اوقات تجارت کے واسطے شام کو جانا ہوتا تھا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو امیہ آ کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرتا تھا، تو دونوں میں بہت زیادہ تر اختلاف تھا۔ جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور اسی وقت سے دشمنی اہل مکہ کی مدینے والوں سے ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ مکے والوں کے مجرم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر۔ ان کے مجرم کو اپنے گھر ٹھکانہ دینا مدینے والوں کا یہ اعلان ہے عداوت کا، تو آمد و رفت آپس میں اہل مکہ کی مدینے والوں سے بند ہو گئی، ان کے مجرم کو جگہ دی ہے مدینے والوں، تو عام طور سے آمد و رفت بند ہو گئی، مگر سعد بن معاذ
رضی اللہ عنہ سردار ہیں، یہ گئے مدینہ منورہ و مکہ معظمہ میں عمرے کے ارادے سے، جا کر کے امیہ کے یہاں مصر سابق اترے اس کے گھر میں اور امیہ سے کہا کہ کوئی تنہائی کا وقت تجویز کرو تو میں اس کے اندر جا کر کے طواف کعبہ عمرے کے لیے کروں گا، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جہاں کہا انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة۔ آپ کی ہجرت کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور امیہ کے مکان پر ٹھہرے۔ فقال لأمية انظر في ساعة خلوة لعلي أناته انظر في ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت۔ ایسا وقت مقرر کرو میرے لیے کہ جس کے اندر میں طواف خانے کعبہ کا کر سکوں۔ فخرج به قریبا من نصف النهار۔ گرم ملکوں میں دوپہر کا وقت نہایت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس وقت میں آفتاب گرم ہو جاتا ہے، ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ مکہ معظمہ میں بھی یہی حالت ہے۔ تو جب دھوپ کی سختی ہو جاتی ہے، ہوا گرم ہو جاتی ہے، تو لوگ باہر نکلنا، پھرنا، چلنا، بیع و شراء کرنا، لقاء کرنا چھوڑ دیتے ہیں، استراحت کرتے ہیں دوپہر کے وقت میں اپنے اپنے گھروں میں۔ تو اس واسطے راستہ بالکل خالی ہوتا ہے، سڑکیں خالی ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی وقت کو حضرت سعد بن معاذ کے لیے امیہ نے تجویز کیا۔ فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما ابو جهل۔ تو اتفاق سے باوجود کہ سڑکیں خالی تھی، اتفاق سے ابو جہل اس وقت نکلا ہوا کہیں سے جا رہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اور امیہ کو دیکھا تو اب وہ کیسا ہے؟ فلقيهما ابو جهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك؟ ابو صفوان کنیت ہے امیہ کی۔ ابو صفوان سے امیہ سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے؟ فقال هذا سعد۔ فقال له ابو جهل أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصوبات۔ اس نے حضرت سعد کو کہا کہ تم مکے میں امن کی حالت میں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، معمول پھر رہے ہو، حالانکہ تم نے
اہل مکہ کے دشمنوں کو سواد جمع صحابی کی، جیسے قضات جمع قاضی کی ہے، صحابی عرف میں کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر کے نیا دین اختیار کیا، ان کو صحبات کر، تو مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا تھا اسی بنا پر کہ انہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ کہ عرب میں ایک زمانے میں ایک طائفہ حادث ہوا تھا جو کہ ستاروں کی عبادت کرتا تھا، ان کو قرآن میں صابئین کے ساتھ میں ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابئین ذکر کیا گیا۔ تو صابی ایک جماعت تھی، ایک مذہب تھا صابیوں کا، جو کہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اہل عرب بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے باپ دادوں کے طریقے کو، عبادت اصنام کو چھوڑ کر کے کواکب کی، نجوم کی عبادت اختیار کی تھی، تو ان کو صابی کہا کرتے تھے۔ اور اس بعد میں ہو گیا کہ جو شخص بھی نیا دین اختیار کرے اس کو صابی کرے، تو مسلمانوں کو یہ صابی کہا جاتا تھا۔ اس واسطے وہ کہتا ہے وقد آویتم الصحبات، تم نے صابیوں کو تم نے جگہ دی ہے، اور صابی ہمارے دشمن ہیں، تو اس کے معنی ہوئے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کی طرفداری کی ہے، ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، تو دشمن کا دوست دشمنوں کا، تم ہمارے دشمنوں کے دوست تو ان کو اعانت کرنے والے، نصرت کرنے والے تھے۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ابو صفوان یعنی امیہ تمہارے ساتھ ہے، ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری حمایت کر رہا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو ابھی قتل کر دیتا، تو اپنے گھر پر صحیح و سالم لوٹ نہ سکتا، یعنی مقتول ہو جاتا یا مجروح ہو جاتا، ہاتھ توڑ دیا جاتا، پیر توڑ دیا جاتا۔ دشمن کا معاملہ یہی ہوتا ہے، مگر ہم تجھ کو فقط اس وجہ سے کہ ابو سفیان یعنی امیہ کے ساتھ سے ہم تم کو چھوڑتے ہیں، تو واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اهلک سالما، فقال له سعد ورفع صوته عليه اما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريق سعد المدینہ۔ یہ
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور غصے میں آدمی آواز اپنی بلند کرتا، آواز بلند بھی کی جاتی ہے اس شخص کے اوپر جو مغلوب ہے، کمزور ہے۔ غصہ اولاً تو اپنے سے قوی پر آتا نہیں ہے، غصہ نہایت سمجھدار ہے، کمزور پر نہیں آتا، غالب پر نہیں آتا، قوی پر نہیں آتا، کمزور پر آتا۔ اور جب آتا بھی ہے تو کمزور ہی کے اوپر آواز بلند کی جاتی ہے، چلایا جاتا ہے، قوی کے اوپر چلایا نہیں جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور غصے میں آواز بلند ہو گئی، اور آواز بلند کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم مکہ معظمہ میں چلنے پھرنے سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے تو مجھ کو منع کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کارآمد چیز سے تجھ کو منع کر دوں گا۔ یہاں پر اگر تو نے منع کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنے دیا، تو میرا کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہے، مگر اس کے سلے میں میں تمہاری تجارت شام کی بند کر دوں گا۔ تم کو شام کی تجارت کے لیے مدینے کی طرف سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ مدینے کے سامنے سے راستہ مکے سے شام کو جاتا ہے، میں اس راستے کو بند کر دوں گا، تمہارا آنا شام کا، آنا جانا شام کا بند ہو جائے گا، اور اس کی بندش کی وجہ سے تمہاری تجارت جس کے اوپر تمام اہل مکہ کی زندگی کا مدار ہے، بند ہو جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں، چلا کر کے کہا لَأَمْنَعَنَّكَ لَئِنْ وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَٰذَا أَيِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ، وہ کیا چیز ہے أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ؟ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ، یا هُوَ طَرِيقُكَ عَلَى الْمَدِينَةِ، جو راستہ تمہاری تجارت کا مدینے کی طرف سے گزرتا ہے میں اس کو بند کر دوں گا۔ چلا کر کے یہ کہا، فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد آل الوادي۔ اب جب یہ انہوں نے غصے میں چلا کر کے زور سے کی آواز سے کہا تو امیہ ان کو دباتا ہے، حضرت سعد بن معاذ کو دباتا ہے، کہتا ہے کہ تو آواز بلند مت کر ابو جہل کے اوپر۔ ابو جہل سید آل الوادی ہے، وادی سے مراد وادی مکہ ہے، مکہ معظمہ کی رہنے والوں کا سردار ہے۔ تو ان کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، ان کو دباتا ہے، ان پر غصہ کرتا ہے، طرفداری کی ابو جہل کی، اور اپنے کو سعد بن معاذ کو دبانا چاہا، تو اس کے اوپر حضرت سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا امیہ کے اوپر بھی۔ فقال له سعد دعنا عنك يا أمية
فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. اب ان کو غصہ آ گیا اس کے اوپر، امیہ کے اوپر، اور کہنے لگے چھوڑ ہماری باتوں کو، تو جو طرفداری کر رہا ہے ابو جہل کی اس کو چھوڑ. ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، ایام جاہلیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت ابو جہل رکھی تھی. ابو جہل اس کی کنیت اہل مکہ میں نہیں تھی، تو ابو الحکم کر کے طرفداری کی تھی امیہ نے. تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعنا عنک یا امیہ، چھوڑ اس گفتگو کو، تو بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا آپ نے کہ وہی تیرے بھی قتل کرنے والے ہیں. انہم قاتلوک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین تجھ کو قتل کریں گے. امیہ کو کہتے ہیں تو مقتول ہونے والا ہے رسول. عرب مکہ قال لا ادری. اب امیہ گھبرایا، اور اس یہاں پر اختصار ہے. روایت یہی روایت دوسری جگہ ہے بخاری میں. وہ کہتا ہے کہ فواللہ محمد لا یکذب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ انہم قاتلوک تو ضرور ان کے ہاتھ سے میں قتل کیا جاؤں گا. اس کی وجہ سے وہ گھبراتا ہے. اس کو یقین ہے اگرچہ دشمن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تجربہ ہے ان لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی عمر میں جھوٹ نہیں بولا. جو چیز بولی ہے وہی ہو کر کے رہی. تو اس بات سے گھبرایا. اب پوچھا بے مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو قتل کرنے والے ہیں مکے میں. انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. جگہ معین نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ ہم امیہ کو قتل کریں گے، مگر کہاں قتل کریں گے اس کی تعلیم نہیں. ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا. بہت زیادہ گھبرایا کہ جتنے مالدار ہوتے ہیں اہل دنیا جانا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیا جاؤں گا. بہت گھبرایا. فلما رجع امیہ الى اہلہ، اپنی بیوی کے پاس جب آیا ہوں، قال یا ام صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين. یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے معلوم ہے ہمارے دوست مدینی یثربی نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کیا کہا کہ
کہ حضرت سعد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیا ہے کہ وہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کرنے والے ہیں، مجھ کو قتل کریں گے تو امیہ قتل کریں گے۔ فقلت له بمکہ قال لا ادری۔ اب یہاں پر اختیار ہے، دوسری جگہ یہی روایت میں یہ ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ واللہ ان محمدا لا یکذب، وہ بھی یہی یقین رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ نہیں بولتے، جب بھی بولتے سب کو یقین تھا کہ جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ واقعی ہے، نبوت کے متعلق تو انکار کرتے تھے، اور یہ انکار جب سے آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو محمد امین لقب دیا جاتا تھا، محمد صادق کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد معاملہ چلا گیا، حضرت سعد لوٹ کر کے مدینہ منورہ چلے آئے، طواف کیا اور چلے آئے، اور امیہ وہیں رہا۔ اب تھوڑا ہی زمانہ گزرتا ہے کہ غزوہ بدر واقع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اہل مکہ نے جب جواب پایا ہے مدینے والوں کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کے تم کو نہیں دیں گے، جو تمہارا جی چاہے کرو، تب انہوں نے بڑی کانفرنس کی ہے اور اس جواب کو ذکر کیا ہے۔ تو پھر سب نے مل اتفاق تیاری کرنے کا حکم دیا، مہینے پر چڑھائی کرنے کے لیے چندہ کیا گیا اور بڑی مقدار مال کی جمع کی گئی رسد لانے کے لیے اور ہتھیاروں کے لانے کے بعد ایک قافلہ بھیجا گیا شام کے لیے۔ یہی قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی رمضان کے مہینے میں، اس سے پہلے 3 غزوے ہو چکے ہیں، ابوا کا اور مواد کا اور عسیرہ کا 3 غزوے ہو چکے ہیں، تینوں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ابوا سفر میں تھا، بواس ربیع الاول میں تھا، اور عسیرہ جمادی الاول میں تھا۔ اب رمضان میں آپ کو خبر ملی کہ قریش کا بہت بڑا قافلہ 1000 اونٹوں کا، جس کے اندر 70 یا 80 آدمی ہیں، یہ گزر رہا ہے، شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے سامنے کے راستے سے بدر سے گزر رہا ہے۔ آپ کے جواسیس نے خبر کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ نکلو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا ہے،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس وقت میں یکبارگی حکم ہوا ہے تو بہت سے لوگ اپنے اپنے باغوں میں، دیہاتوں میں، اپنی رشتے داریوں میں گئے ہوئے ہیں۔ یکبارگی نکلنا ممکن نہیں۔ 313 آدمی فوراً تیار ہو گئے، اور جو لوگ موجود نہیں تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے جلدی سے نکلنے کا حکم کیا۔ 313 آدمی روانہ ہوئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سب کو جمع کرنے کا موقع ملا، نہ ہتھیار کے جمع کرنے کا۔ ہر ایک شخص ہر قسم کے ہتھیار سے، نیزے سے بھی، تلوار بھی، گھوڑے سے بھی، تیر سے بھی، کمان سے بھی، جو زمانے کے ہتھیار ہیں سب سے مسلح ہو، اس کا موقع نہیں۔ جو جس کے پاس فوراً موجود تھا، ہتھیار ہے، ڈنڈا ہے، تیر ہے، کمان ہے، جو چیز موجود ہے دیکھ کر کے نکل پڑے۔ نکلنے کے بعد اور نکل کیوں پڑے؟ 1000 کا جو قافلہ ہے، چونکہ اس کے اندر لڑائی کرنے والے آدمی نہیں، قافلے کے لے جانے والے لوگ ہیں، اور کل 70 یا 80 آدمی ہیں۔ تو 70-80 آدمیوں کا مقابلہ کرنا، 313 آدمی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ تو اس وقت سے جلدی کر کے بغیر تیاری کیے ہوئے نکل پڑے۔ یہ قافلہ اس کو عیر کہا جاتا ہے۔ عیر ایسے قافلے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر متاع، غلہ، کپڑا، ضروریات زندگی اور سامان ہو اس کے اندر۔ ایسے قافلے کو عیر کہا جاتا ہے۔ تو نکلے تھے عیر کے واسطے 1000 آدمیوں کا قافلہ، جو ابو سفیان کے سرداری کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس واسطے یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا دھاوا کرنے کا عیر کے اوپر۔ ابو سفیان عیر کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ اعلان جنگ ہو چکا ہے پہلے سے۔ اپنے جواسیس کو بھیجا، جاسوسوں سے یہ خبر ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کاٹنے کے واسطے، مقابلہ کرنے کے واسطے تیار ہے۔ تو یہ وقت گھبرایا ابو سفیان۔ 1000 اونٹوں کا قافلہ ہے، مالیت کئی لاکھ کی ہے۔ کہیں اس تمام قافلے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نہ لیں، اس واسطے کئی تدبیریں کی۔ ایک تدبیر یہ کی، غمزم ابن عمرو غفاری ایک شخص بڑا تجربے کار، بہت تیز رفتار اونٹ پر چلنے والا تھا، اس کو روانہ کیا
وہیں راستے میں سے مکے معظمہ اور یہ کہا کہ دنوں رات چل کر کے درمیان میں رکھے مکے میں جا اور مکے میں چلا کر کے یہ اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اموال کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں سامان کیا. رمضان بن عامر غفاری دنوں رات چل کر کے راستے میں آرام نہیں کرتا, مکے معظمہ میں جاتا ہے اور جس طرح سے گھبرانے والے نہایت زیادہ ڈرنے والے لوگ انتظام کرتے تھے, عادت تھی عرب کی کہ جب کس قسم کی گھبراہٹ ہوتی تھی تو چلانے والا اونٹ کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے اونٹنی کے کانوں کو کاٹ کر کے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے اس سے خون سے تر کر کے نیزے پر چلا کر کے کھڑا کر کے اور شور مچاتا ہوا یا اہل مکہ اموالکم قد حالت محمد و اصحاب, تمہارے مال کو محمد اور اصحاب لوٹنے کے لیے آئے. شور مچاتا ہوا مکے میں داخل گھبراتے ہوئے مدد کو طلب کرتے. یہ صریخ کہا جاتا ہے, صریخ چلانے والا شخص. تو گھبراہٹ کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں عرب کی عادت تھی کہ ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے. جب یہ صریخ آیا تو ابو جہل اور جتنے مکے والے تھے بڑے بڑے سب کے سب جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا, فوج تیار کیا. فوج معمولی نہیں تھی, 1000 سے زیادہ آدمی تیار کیے, تمام سب کے سب ہتھیار بند, شاکت سلاح یعنی کام متسلا, ہر ایک کے پاس تلوار ہے, نیزہ ہے, تیر ہے, کمان ہے, سواری ہے. 100 گھوڑے ہیں اور کئی 100 اونٹ ہیں اور رسد کا پورا سامان ہے. تو 1000 سے زیادہ ہتھیار بند تیار کیے گئے تاکہ بدر میں پہنچ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں. اس جماعت کو نفیر کہا جاتا ہے. تو 2 طائفے ہیں, ایک غیر ہے ایک نفیر ہے. غیر میں تو 1000 اونٹ 70 یا 80 محافظ ہیں اور باقی سامان ہے 1000 اونٹ. اور نفیر میں 1000 جنگجو جوان ہیں, لڑائی کرنے والے, تمام ہتھیاروں سے مسلح ہیں. یہ 2 طائفے غیر اور نفیر, اس کا خیال رکھیے, پھر آگے بحثیں آئیں گی. تو
اب جس وقت میں نفیر کو نکال رہے تھے مکہ معظمہ سے، ابو جہل سردار تھا ان کا، اور دوسرے مکے والے سردار تھے، ابو جہل سب کو آمادہ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے اموال اور عیر کی حفاظت کے واسطے نکلو۔ تو جس وقت نکال رہا تھا امیہ سے بھی کہا کہ تو بھی نکل، تو سردار ہے، تجھ کو نکلنا چاہیے، مکہ سے نکل کر کے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدر میں لڑائی کرنی ہے، وہ تمہارے عیر کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو امیہ کا چونکہ واقعہ یہ گزر چکا ہے، سے کہا گیا تھا حضرت صاحب نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تجھ کو قتل کریں گے۔ تو اسی بات سے امیہ نے قسم کھا لی کہ میں کبھی مکہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ ڈرتا ہے اگر میں یہاں سے نکلا تو مسلمان مجھ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس واسطے ابو جہل تقاضا کرتا ہے کہ نکل، وہ کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا۔ اب ابو جہل کو یہ فکر ہے کہ اگر امیہ نہ نکلا تو لوگوں کو حیلہ مل جائے گا، لڑائی کے واسطے تو نکلنے کو کوئی تیار خوشی سے ہوتا نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، مولانا لوگ جب تحریک یہی آزادی کی ہوئی، خلافت کی، کانگریس کی، لوگ اور تین لوگ، کوئی نکلتا نہیں تھا انگریز کے مقابلے میں۔ انگریز کے مقابل میں انگریز کو نکالنا یہاں سے اور اپنی حکومت قائم کرنی، اس کے اندر بڑے خطرے تھے۔ جیل جانا ہوگا، پھانسی پہننا ہے، پھانسی میں چڑھنا ہوگا، پٹنا ہوگا، مال چھینا جائے گا، بے عزتی ہوگی۔ اس واسطے مولانا لوگ نہیں نکلے، بہت کم، اور پیر لوگ نہیں نکلے۔ ہمیشہ ڈرتے رہے، حتیٰ کہ کھدر پہننے کے لیے بھی مولانا لوگ تیار نہیں ہیں۔ کھدر میں تو کچھ خطرہ نہیں ہے، مگر اس کو بھی کھدر کی ٹوپی پہننا بھی نہیں گوارا کیا۔ تو اب یہاں خطرہ ہے ابو جہل کو کہ اگر مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ امیہ جیسا سردار نہیں جا رہا ہے تو وہ حیلہ پکڑیں گے۔ تو اب ابو جہل نے تدبیر کی ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں فلما کان یوم بدر، اے لما کان یوم الخروج لبدر استنفر ابو جہل الناس، ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ نکلو لڑائی کے واسطے۔ نفیر وہ جماعت ہے جو لڑائی کے واسطے نکلتی ہے۔ استنفر اے طلب النفیر ابو جہل من الناس قال ادرکوا عیرکم، تم اپنے قافلے کو پالو، اس کی حفاظت کرو، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹ لیں گے۔
فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَن يَخْرُجَ، تو اس ڈر کی وجہ سے جو ساجد نے معاذ سے سنا تھا اس کی وجہ سے امیہ نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَىٰ يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ تَخَلَّفُوا مَعَكَ۔ ابو صفوان امیہ سے کہتا ہے ابو جہل کہ تو اگر پیچھے رہ گیا، لوگوں نے دیکھا کہ تو نہیں نکلتا ہے، تو لوگ کبھی نکلنے کے واسطے تیار نہ ہوں گے، تو یہ ہماری لڑائی بالکل بیکار جائے گی۔ ابو جہل نکلوا رہا ہے حیض کو۔ ایک شریر آدمی تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس کو آمادہ کیا کہ امیہ کو نکالو۔ امیہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، تو عقبہ ابن ابی معیط ایک انگیٹھی لاتا ہے اور انگیٹھی کے اندر اگر کی لکڑی رکھی ہے، آگ کے اوپر اگر کی لکڑی، اگر کی دھونی عرب کے سردار میرا دھونی اس کی دیتے ہیں آج چھوٹی انگیٹھی میں آگ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر اگر کی لکڑی ہوتی ہے، اگر کی لکڑی میں دھواں اٹھتا ہے تو نہایت خوشبودار ہوتا ہے، تو ہر ایک اپنے کپڑوں میں اس دھوئیں کو کھینچتا ہے۔ تو عورتیں زیادہ کبھی کیا کرتا تو اس نے عقبہ ابن ابی معیط انگیٹھی دے کر کے اگر کی لکڑی کا دھواں دے کر کے امیہ کے سامنے آئے، کہتا یہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ تو عورت ہے، مرد ہے ہی نہیں۔ عورتیں انگیٹھی کو خوشبو کے استعمال کرتی ہیں، تو عورت ہے، مرد نہیں ہے، اس واسطے میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی جیسے تمہارے یہاں چوڑی پہننا، جب کوئی قوم کوئی جماعت میدان جنگ میں کمزوری کرتی تھی تو اس کو شرم دلائی جاتی تھی کہ تم چوڑیاں پہن لو، تم مرد نہیں ہو، تم اس کے مستحق ہو کہ چوڑیاں پہنو۔ ایسے ہی امیہ کو شرم دلائی عقبہ ابن ابی معیط نے کہ تو عورت ہے، تو انگیٹھی میں خوشبو سلگا کر کے بیٹھا رہو، تو مرد نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے قبیلے کی حفاظت کے واسطے نکلتا ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، یہ شرم دلائی جب امیہ نے اپنا ارادہ کیا کہ اچھا میں اب نکلوں گا، تو فلم يزل به ابو جهل حتى قال اما اذ غلبتني فوالله لاسترين اجود بعيد بمكة۔ جب اس نے بہت شرم دلائی اور انگیٹھی خوشبو کی لا کر کے اس کے سامنے رکھی گئی، جو کہ کھیل عورتوں کا ہوتا ہے، جس طرح سے چوڑی پہننا عورتوں کا